اس ویڈیو میں ہم ایسی پاکیزہ خاتون کا ذکر کریں گے کہ جن کو کفن پہنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا۔ ایک ایسی خاتون کہ جن کو دفن کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر مبارک کے اندر لیٹ گئے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کی زندگی اور آپ کی وفات کا ذکر کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تاریخ اسلام کی ایک اہم ہستی ہیں۔ آپ کے والد کا نام اسد بن ہاشم بن عبد المناف اور والدہ کا نام فاطمہ بنت حرم بن رواحہ تھا۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد ان خوش نصیب شخصیات میں شامل ہیں جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئیں اور مدینہ منورہ ہجرت کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد جس دور میں پیدا ہوئیں اس وقت اہل قریش کی شرافت، ذلت و پستی کے گڑھوں میں دفن ہو چکی تھی۔ معاشرہ سخت اضطراب، انتشار اور زوال و انحصار کا شکار تھا۔ شرمناک خرافات اور جاہلانہ رسومات نے انسانی زندگی کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیا تھا۔ اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا۔ قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا علم بردار اور محافظ سمجھتے ہوئے دوسروں سے افضل و اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ اسی احساس برتری نے غرور و تکبر کا روپ دھارتے ہوئے ان کی انفرادی و اجتماعی زندگیوں کو گناہوں کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس ترین رشتے بھی پامال ہو رہے تھے، یہاں تک کہ اپنی نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی اور اس کے قصے محافل میں بیان کیے جاتے۔ ویسے تو اہل قریش شریعت ابراہیمی سے کوسوں دور تھے، البتہ خاندان بنو ہاشم کی اکثریت دین ابراہیمی ہی کی پیروکار تھی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد خانوادہ ہاشم کی چشم و چراغ تھیں۔ اپنے حسن و جمال اور معصومانہ حرکات کی وجہ سے پورا گھرانہ ان کا گرویدہ تھا۔ خانہ کعبہ کے متولی بنو ہاشم کے باروب و بردبار سردار حضرت عبد المطلب اپنی اس بھتیجی سے بے حد پیار کرتے اور یہ پیار ہی ان کے ابو طالب سے نکاح کی بنیاد بنا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورتی کے ساتھ پاکیزہ سیرت سے نوازا تھا۔ شوہر اور سسرال والوں کے دلوں پر راج کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ جناب ابو طالب نے ساری زندگی کسی دوسری عورت کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ مرتے دم تک حضرت فاطمہ بنت اسد ہی ان کی شریک حیات رہیں۔ شیب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جدائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آزمائش و ابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتیں اور سرپرستی فرماتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، چچا ابو طالب کے بعد میری چچی فاطمہ بنت اسد سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری، خاندان کی سربراہی اور خانہ کعبہ کے متولی کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ وہ معاشی طور پر خوشحال نہ تھے۔ اپنے 7 بچوں کے علاوہ اب چہیتے بھتیجے کی سرپرستی اور پرورش کی ذمہ داری بھی آ پڑی تھی۔ ایسے میں سلیقہ اشعار اہلیہ نے صبر و شکر، سنجیدگی و بردباری اور توکل علی اللہ کے ساتھ سفید پوشی کا برہم برقرار رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے بھتیجے کو اپنی حقیقی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے ماں کے پیار کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ گھر کی ہر عمدہ چیز اور بہترین پوشاک پر پہلے بھتیجے کا حق تھا، بعد میں ان کی اپنی حقیقی اولاد کا۔ یہ چچی حضرت فاطمہ بنت اسد کی تربیت ہی کا اثر تھا کہ 7 بچے، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بھائی آل ابو طالب ہی تھے۔ پیار و محبت کے اس مشق و بو تعلق کے پیچھے حضرت فاطمہ بنت اسد کا والہانہ کردار ہے، جس کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیا کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جن چند خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کا کردار ادا کیا، ان میں چچی فاطمہ سب سے منفرد حیثیت رکھتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اہل مکہ کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں۔ جو کل تک دوست تھے وہ سب دشمن بن گئے۔
اس کڑے وقت میں جناب ابو طالب کے ساتھ حضرت فاطمہ ہی تھیں جنہوں نے ممتا کی آغوش فراہم کی اور روح کے زخموں پر محبتوں کے پھائے رکھے۔ نیز اپنے بچوں حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اسلام قبول کر کے سابقون الاولون کے اعزاز سے سرفراز ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دار ارقم میں قیام ہو یا شیب ابی طالب کی قید سخت، طائف کا سفر ہو یا مکے کے بازاروں میں ڈھائے جانے والے مظالم، ظلمت و کفر، قہر و غضب اور ابتلاء کے اس دور میں یہ چچی فاطمہ ہی تھیں جو کبھی رازداری سے تو کبھی اعلیٰ الاعلان حق ممتا ادا کرتی رہیں۔ قریش کے لوگ جناب ابو طالب کے پاس جا کر شکایت کرتے تو جواب ملتا، وہ ماں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹے، تم ماں کی ممتا کو بیٹے کے پیار سے کیسے جدا کر سکتے ہو؟ فاطمہ ان سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہیں، میں انہیں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی چچی کے اسلام لانے پر ہوئی۔ جب عام مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ان کے ساتھ تھیں۔ بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، صرف سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ ہی باقی بچے تھے۔ ضعیف والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی خواہش تھی کہ مرنے سے پہلے چہیتے بیٹے کا بھی گھر بس جائے۔ دل کے کسی گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ تو زہرا کو اپنے بیٹے کی دلہن بنانے کی تمنا بسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، چنانچہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یوں حضرت فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ بنت اسد کی بہو بن گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد والدہ سے فرمایا، اماں جان اب فاطمہ گھر آ جائیں گی، میں پانی بھروں گا اور باہر کا کام کروں گا، وہ چکی پیسنے میں اور آٹا گوندنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ اس زمانے میں کنویں سے پانی بھر کر لانا ایک مشقت کا کام تھا۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ اسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اب وہ کنواں بئر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی ضعیف چچی کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں آرام فرماتے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد نے اس دار دنیا سے رحلت فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، ابھی ابھی میری والدہ انتقال کر گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبدیدہ ہو کر فرمایا، خدا کی قسم وہ میری بھی ماں تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سرانے بیٹھ کر ارشاد فرمایا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، میری والدہ محترمہ کے بعد آپ میری ماں تھی، خود بھوکی رہتی مجھے کھلاتی، خود پرانے کپڑوں میں گزارا کرتی مجھے نئے کپڑے پہناتی، اچھے کھانے خود نہ کھاتی بلکہ مجھے کھلاتی، صرف اس نیت سے کہ اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں 3 مرتبہ غسل دیا جائے اور انہیں کفن نہ پہنایا جائے، بلکہ کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا۔ جب غسل دے دیا گیا تو عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں چلے گئے اور اپنی پہنی ہوئی قمیض اتار کر دی اور فرمایا کہ اسے کفن کے طور پر پہنایا جائے۔ جب لحد بنانے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لحد خود بنائی اور اس میں لیٹ کر اس طرح دعا کی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور خود زندہ ہے اور کبھی نہ مرے گا۔ اے اللہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کو بخش دے، انہیں ان کی حجت سکھا، میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے ان کی قبر کو وسیع فرما، تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ پھر 4 تکبیروں کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ جب قبر پر مٹی برابر کر دی گئی تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے دیکھا جو آپ نے پہلے کسی کے ساتھ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میں نے اپنا کرتا اس لیے پہنایا تاکہ یہ جنت کے کپڑے پہنے۔
اور میں ان کی قبر میں پہلے خود اس لیے لیٹا کہ میرے لیٹنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس قبر کو اب تنگ نہیں فرمائے گا بلکہ میری برکت سے کشادہ فرمائے گا، اور یہ ابو طالب کے بعد خلق خدا میں سب سے زیادہ میرے ساتھ نیک سلوک کرنے والی تھی۔ آپ کا مزار جنت البقیع میں امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کے پاس ہے۔ اللہ کریم ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر دینا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ساتھ ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔